السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو جاننے کو ملے گا کہ ماں کی دعا سے جنت میں کیا ملے گا۔ بہت ہی بہترین انداز میں مولانا حسین صاحب نے بتایا ہے کہ ماں کی دعا سے اس کو کیا ملے گا اور جنت میں کیا ملے گا۔ بہت ہی بہترین انداز میں ماں کی دعا کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھ کر کے جائیں، تو آئیے پہلے پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ماں کی دعا سے انسان کو کیا ملتا ہے، انسان کو کیا نصیب ہوتا ہے۔ جی ہاں، ماں کی دعا آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو جو ہے ماں کی دعا سے بتاؤں گا کہ انسان کو کیا ملتا ہے، کیا نصیب ہوتا ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے، اور چینل میں اگر ہمارے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری ماں کا انتقال ہو جائے، غور سے آپ سماعت فرمائیں ضرور، کہ جب تمہاری ماں کا انتقال ہو جائے، جب تم اسے دفنانے کے لیے لے کر جاؤ، تو اولاد کو چاہیے کہ دفنانے کے بعد، جی ہاں میرے بھائیوں، دفنانے کے بعد میں جو ہے اس اولاد کو چاہیے کہ قبر پر وہاں اتنی دیر تک کھڑے رہیں کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے، کیونکہ جب آپ وہاں پر کھڑے رہیں گے، بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد میں اس مردے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہو، پریشان ہو رہا ہو، اور جب آپ قبر پر کھڑے ہو کر کچھ اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے تو اس کا دل پریشان نہیں ہوگا، جی ہاں میرے بھائیوں، اور خوش ہوگا، اور ماں کہے گی کہ میرے بیٹے نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ ماں خود کہے گی کہ میرے بیٹے نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ اتنی دیر تک جو ہے آپ قبرستان میں ضرور رہیں کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے اس کے گوشت کو، آپ اتنی دیر تک جو ہے ماں کے قبر پر ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ جی ہاں، ماں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ دنیا میں اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، ماں کے لیے صرف نہیں، اپنے باپ کے لیے بھی دعا کریں، اپنی ماں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ جب آپ دنیا میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں نازل فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ جو بھی پریشانیاں آپ کی زندگی میں چل رہی ہے، آپ ماں باپ کے لیے دعا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین آپ کی زندگی سے ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا۔ تو آپ ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور ماں باپ جب تک زندہ ہے آپ اس سے دعا بھی کرواتے رہیں۔ آپ ماں کو کہیں، ماں میرے لیے دعا کر دو، والد صاحب میرے لیے دعا کر دیں۔ اس طریقے سے آپ ہمیشہ اپنے ماں باپ سے دعا لیتے رہیں، اور پھر آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یاد رکھیے، ماں باپ چاہے جلاد کیوں نہ ہو، ماں باپ آپ کے لیے ماں باپ ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو جائیداد سے بے دخل کر دیے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، تو پھر بھی وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو جائیداد نہیں دیا ہے، جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے آپ کے ماں باپ، لیکن یاد رکھیے وہ جواب خدا کی بارگاہ میں وہ ماں باپ دیں گے، لیکن آپ کو حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کو گالی دیں، آپ کو حق نہیں بنتا ہے کہ آپ جو ہیں اس کو ستائیں، اس کو تکلیف دیں، بلکہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے 15ویں پارے میں کہ تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آؤ۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماں کی دعا ہمیشہ لیتے رہیے۔ آئیے آج میں آپ کو ایک واقعات بتاتا ہوں کہ ماں کی دعا سے کیا ملتا ہے۔ اس واقعے کو آپ ضرور غور سے سنیں، حالانکہ آپ سن چکے ہوں گے، اگر جو نہیں سنے ہیں اس کے لیے تو نیا ہوگا، لیکن جو سن چکے ہیں پھر سے آپ سنیں
آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو ناظرین آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی، یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا سوال تھا! اور اس سوال پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا، سننے کے لائق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جنت میں تمہارا ساتھی جو ہے ایک قصاب ہوگا۔ قصاب کس کو بولتے ہیں؟ قصاب جو ہے گوشت کاٹنے والے کو بولتے ہیں، قصاب جسے ہم اور آپ کسائی بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ جنت میں تمہارا ساتھی ایک کسائی ہوگا، قصاب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب اس قصاب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، اللہ سے جو ہے پتہ پوچھا، اللہ وہ قصاب جو ہے وہ کہاں ملے گا؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے جو ہے اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قصاب کا پتہ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ڈھونڈتے ہوئے جو ہے اس قصاب کے پاس پہنچے، دیکھا کیا کہ دکان ہے۔ دکان پر کیا دیکھا کہ جو ہے گوشت وغیرہ کاٹ کر جو ہے لوگوں کو بیچ رہا ہے۔ اب جو ہے وہ قصاب جو ہے پورے دن جو ہے لوگوں کو گوشت کاٹ کاٹ کر بیچ رہا ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا بہت گوشت بچ جاتا ہے۔ اب اس کو کیا کرتا ہے؟ اس گوشت کو کپڑے میں اچھی طریقے سے تھیلی میں ڈال کر اب جو ہے وہ اپنی دکان کو بند کر کے اپنے گھر کی طرف چلتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دن بھر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں جو ہے یہ قصاب ساتھی ہوگا، آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ قصاب دکان کو بند کیا، تھوڑا گوشت لیا، کپڑے میں بند کیا، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آج میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے مہمان بناؤ گے؟ اب وہ قصاب کہا بے شک آپ ہمارے مہمان بنیں گے، بے شک مجھے منظور ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس قصاب کے ساتھ جو ہے اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی گھر پہنچے اس قصاب نے گھر کے دروازے کو کھولا، اس کے بعد جا کر جو گوشت لے کر گیا تھا اس کو اچھی طریقے سے بنایا، پکایا، صفائی کیا، بنا لیا، پکا لیا۔ اس کے بعد میں جو ہے اس گوشت کے شروع میں روٹی کو اچھی طریقے سے جو ہے باریک جو ہے چور لیا، یعنی باریک جو ہے توڑ کر اس شوربے میں ڈال دیا۔ کچھ دیر جو ہے اس کو جو ہے اس شوربے میں رکھا، کیونکہ تاکہ وہ نرم ہو جائے، ملائم ہو جائے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ قصاب دوسرے کمرے میں پہنچا۔ اب دوسرے کمرے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، بہت ہی ضعیف عورت ہے، بہت ہی اتنی ضعیف ہے کہ وہ چل نہیں سکتی ہے۔ ناظرین وہ قصاب جو ہے اب اس عورت کو جا کر اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، اٹھا کر جو ہے اپنے گود میں بیٹھاتا ہے، اور بیٹھانے کے بعد میں جو ہے اس بوڑھی عورت کو جو ہے آرام سے دھیرے دھیرے جو ہے وہ قصاب جو ہے کھانا کھلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارے جو ہے نظارے کو دیکھ رہے ہیں، آرام سے گود میں بیٹھا کر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلا رہا ہے۔ کھانا کھلانے سے فارغ ہونے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے جو ہے منہ کو صاف کر دیا، پھر جو ہے محبت سے جو ہے وہ قصاب جو ہے اس بوڑھی عورت کو پھر سے واپس لٹا دیا۔ لٹا دینے کے بعد جو ہے ابھی لٹایا نہیں تھا، اس قصاب جس بوڑھی عورت کو جو ہے اپنے گود میں کھانا کھلایا، منہ کو صاف کیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ بوڑھی عورت جو ہے قصاب کے کانوں میں کچھ بولتی ہے، یعنی کچھ کہتی ہے، اور جیسے ہی قصاب کے کانوں میں، اس کسائی کے کانوں میں کچھ کہا تو وہ کسائی جو ہے مسکرانے لگا، وہ کسائی جو ہے مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ اب جو ہے اس کو لٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے پوچھا یہ بتا کہ یہ تمہارے کان میں اس بوڑھی عورت نے کیا کہا، اور یہ بوڑھی عورت تمہاری ہے کون؟ تو یہ قصاب کہتا ہے یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میں اپنی ماں کی اس طریقے سے خدمت کرتا ہوں، یہ میری ماں کو جو میں نے کھانا کھلایا، اب یہ جو میرے کان میں کچھ کہا، جو میں مسکرانے لگا، کان میں کہا
کہ اللہ جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے، اللہ جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے، ساتھی بنا دے۔ میری ماں نے مجھے دعا دی ہے۔ میں مسکرانے لگا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچے تو صحیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے کہا کہ سنو، اللہ پاک نے تمہاری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، میں ہی موسیٰ ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ اس واقعہ کو آپ سنیں، ذرا سوچے تو صحیح کہ ماں کی دعا سے کیا ملا۔ ماں کی دعا سے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی، اور وہ بھی جنت کا ساتھی، اللہ نے دعا کو قبول فرما لی، ماں کی دعا کو قبول فرمائی۔ اللہ نے اس قصاب کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ قصاب جنت میں رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ماں کی دعا سے یہ ملتا ہے، جنت بھی ملتا ہے، اور جنت میں نبی کا ساتھی بھی ملتا ہے، نبی کا ساتھ بھی ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ ماں کی دعا لیتے رہیں، ہمیشہ ماں کی دعا لیتے رہیں، اور صرف دنیا داری کے لیے دعا نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی دعا لیتے رہیں۔ ماں سے کہیں، ماں میرے لیے جو ہے دعا کر دیں، ہماری آخرت کی منزل آسان ہو، ہماری قبر کی منزل آسان ہو۔ صرف دنیا کے لیے آپ دعا نہ کروائیں، آخرت کے لیے بھی دعا کروائیں، کیونکہ آخرت جو ہے ہماری زندگی، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، قیامت والی زندگی ہے۔ حشر کے میدان میں ہمیں جانا پڑے گا، تو آپ اپنے لیے ماں کے پاس میں آخرت کے لیے بھی دعا کروائیں، قبر کے لیے بھی دعا کروائیں، اور دنیا کے لیے بھی دعا کروائیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو ناظرین، آپ اس طریقے سے اپنے ماں باپ سے دعا کرواتے رہیں، آپ ماں کے لیے دعا کریں، آپ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنی ماں سے دعا کروائیں۔ دیکھیے انشاءاللہ دنیا میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور دنیا میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ماں کی دعا ایسی ہے کہ پتھر کو بھی پگھلا کر موم کر دیتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یاد رکھیے، ماں کی دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اور سن لیجئے، اگر ماں بد دعا بھی کر دے، ماں جو ہے، کبھی آپ دیکھیں ہوں گے کہ جب بچہ بدماشی کرتا ہے تو ماں جو ہے نہ جانے کیا کیا اپنے بچوں کو بول دیتی ہے، کیا کیا اپنے زبان سے نکال دیتی ہے۔ یاد رکھیے، ماں کی بد دعا بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، اور ماں کی دعا بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ان ماں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، ان ماؤں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو بد دعا کبھی نہ دے، کیونکہ اللہ پاک آپ کی بد دعا کو بھی سن لیتا ہے، اور اللہ پاک آپ کی دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی اولاد کو دعائیں دیتے رہے کہ اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ دعائیں دیتے رہیں۔ یاد رکھیے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب ماں کا انتقال ہو جائے، قبر پر اتنی دیر رہو جتنی دیر میں اونٹ کے گوشت کو تقسیم کر کے بانٹ دیا، یعنی جتنی دیر میں اونٹ کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر اب اگر آپ اپنی ماں کے قبر پر رہیں گے، ماں کا دل خوش ہوگا، ماں قبر میں بے چین نہیں ہوگی، ماں سوال و جواب میں ماں کے لیے آسانی ہو جائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ ماں سے محبت کرتے رہیں، ہمیشہ ماں کی دعائیں لیتے رہیں، اور ہمیشہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ رزق کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جو ہے کھول دے گا، آسان فرما دے گا۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی اور سمجھ لے ہوں گے کہ ماں کی دعا سے کیا ملتا ہے، بہت ہی بہتر انداز میں آپ نے سنا۔ تو ناظرین، ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔